اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ رب العزت دانے اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے فرمایا کہ وہ ذلیل اور حقیر بت کہ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں لاتے ہو اور تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، قیامت کے دن تم صرف اکیلے میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کوئی بھی بت تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ اور ان بتوں کا رد کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرمانے کا جو انداز ہے اس کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ہی یہ قوت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ دانے اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے تمام صفات و افعال کی معرفت ہے کہ اللہ کی پہچان اور معرفت نصیب ہو، اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے کہ جس کے اس طرح کے افعال ہوں اور اس طرح کی اس کی صفات ہوں، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں۔ خشک دانہ اور گھٹلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور ایسے سنگلاخ زمینوں میں ان پودوں کے نرم ریشوں کو جاری کرنا اور رواں کرنا کہ جہاں پر مضبوط سے مضبوط کیل جو ہے وہ بھی نہ گاڑی جا سکے۔ یہ اس کی قدرت کے کیسے کیسے عجائبات ہیں۔ آپ پہاڑوں میں جائیں اور جا کر دیکھیں، ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ جہاں پر ایک کیل لگانا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ اسی سخت پتھر سے نرم و نازک پھول جو ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، سبزہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی دانے اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے، جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گھٹلی سے، اور انسان اور حیوان کو نطفہ سے اور پرند کو انڈے سے اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے اور مردہ سے زندہ کو جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کے افعال ہیں کہ جاندار درخت سے بے جان گھٹلی اور دانہ کو، اور انسان اور حیوان سے نطفہ کو، اور پرند سے انڈے کو، یہ اس کے عجائب قدرت اور حکمت ہیں کہ وہ جیسے چاہے فرما سکتا ہے۔ وہ چاہے تو زندہ سے مردہ کو نکال لے، مردہ سے زندہ کو نکال لے، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ اتنی عظیم قدرت ہے اور اتنی حکمت سے بھرپور اس کے افعال ہیں۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے، اپنی معرفت کا طریقہ بتا رہا ہے کہ میری پہچان کے دلائل یہ ہیں۔ میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ذرا ان چیزوں میں غور و فکر کرو کہ کہاں جناب ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، رائی کے دانے کو ہی دیکھ لیں، کہاں وہ بالکل چھوٹا سا دانہ ہے اور پھر کتنا بڑا پودا، پھر اس سے کتنے ہزارہ بیج جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال گھٹلی کا ہے، آم کی ایک گھٹلی ہوتی ہے، اس کو جب بویا جاتا ہے اس سے اتنا بڑا درخت اللہ رب العزت پیدا فرما لیتا ہے، پھر اس سے ہزارہ آم کو پیدا فرماتا ہے، ہزارہ گھٹلیاں جو ہیں اس سے نکال دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو فرمایا ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، فانا تؤفکون، تم کہاں اوندھے پھر رہے ہو، تم کہاں مارے مارے پھر رہے ہو۔ اللہ تو اپنی پہچان اور معرفت تمہیں خود دے رہا ہے، تم اسے کہاں تلاش کر رہے ہو۔
تم کہاں پریشان حال پھر رہے ہو، اور ایسے براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے کہ وہ اللہ جو بے جان نطفہ سے جاندار حیوان پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے، کون سی مشکل بات ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ جب یہ چیزیں جو مردہ ہیں ان سے اللہ رب العزت زندہ کو نکال دیتا ہے کہ دانے اور گھوٹلی سے جو ہے وہ سبزہ کو پیدا کر دیتا ہے، پھلوں اور پودوں کو پیدا کر دیتا ہے، تو وہی اللہ رب العزت گھوٹلی کو دیکھیں وہ بالکل خشک ہوتی ہے، سوکھ چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ پھر سے پودے اور پھل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں ہو اور اس کی حالت گھٹلی جیسی بھی ہو جائے، وہ پھر بھی اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور آج تو سائنس بھی مانتی ہے اس چیز کو کہ انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو جو ہے وہ ایسا ہے جو جتنا عرصہ مرضی زمین میں دفن رہے لیکن وہ نہ گلتا ہے نہ جلتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی ایک ذرے سے جو ہے وہ انسان کی دوبارہ تخلیق فرمائے گا اور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فالق الاصباح، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، کہ کتنی اندھیری رات ہوتی ہے پھر صبح کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے کو چاک کر کے رات کو ختم کر دیتا ہے اور صبح کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اس نے جو ہے وہ رات کو چین بنایا، سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو پیدا فرمایا کہ مخلوق اس میں چین حاصل کرتی ہے، اور دن کی تھکان اور ماندگی کو، اپنی تھکاوٹ کو استراحت آرام سے جو ہے وہ دور کرتی ہے۔ شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب کی عبادت سے جو ہے وہ سکون اور چین پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رات کو سکون اور چین کے لیے بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کہ ان کے دورے اور سیر گردش کرنے سے عبادات معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اس میں حج ہو سکتا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اس میں روزے جو ہیں فرض ہیں، اور سورج کی گردش سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے، عصر اور مغرب عشاء، یہ سارا اللہ رب العزت نے جو وقت کا ایک نظام بنایا ہے، اس کا سبب جو ہے سورج اور چاند کو بنایا ہے کہ انہی کے ذریعے وقت جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اللہ رب العزت کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو زبردست جاننے والا ہے اور غالب ہے، جو غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے کہ آپ نہیں دیکھیں گے کبھی سورج موجود ہو اور رات آ جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی موجود ہو رات آ جائے، رات موجود ہو سورج آ جائے، یا دن کو جو ہے وہ چاند نکل آئے اور بالکل اندھیرا چھا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے جو اس نے اپنی حکمت اور علم کے زور پر جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور ہر ایک اپنے مقررہ دائرے میں جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے اور اس کی پہچان کی دلیل ہے، اس کی معرفت کی جو ہے وہ سبب ہے، لیکن سمجھ اس کو آتی ہے کہ جس کے دماغ اور دل کی آنکھ جو ہے وہ بیدار ہو، جس کے دل کی آنکھ بیدار ہو اسی کو سمجھ آتی ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے یہ سارا جہان جو پیدا کیا ہے، یہ سارے کا سارا دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، کہ جو جناب مردے سے زندہ کو نکال رہا ہے، زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے، رات سے دن کو پیدا کر رہا ہے، اور دن سے جو ہے وہ رات کو نکال رہا ہے۔ یہ سارا اتنا بڑا جو نظام ہے اس کا قائم کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اور یہ اس کی پہچان اور
معرفت کے دلائل ہیں، تو کہاں اتنی عظیم الشان اللہ رب العزت کی ذات، اور کہاں تمہارے ذلیل و حقیر بت کہ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں لاتے ہو اور اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ اپنی پہچان کرانے کے بعد فرماتا ہے ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے۔ یہ ساری پہچان جو کرائی ہے، جو اس کی معرفت کے اسباب بتائے ہیں، یہ اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں مارے پھر رہے ہو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ بت بنا لیتے ہو اور پھر خود ہی ان کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہو؟ تم کہاں مارے پھر رہے ہو؟ تم اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کو جو ہے وہ قبول کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اسلام کو قبول کرو اور ایمان کو حاصل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، حضور کی پوری امت کو دین اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی پہچان نصیب فرمائے اور پاکان امت کی محبت نصیب فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔